اگر اللہ تمہاری آنکھوں سے غیب کا پردہ ہٹا دے اور تم وہ دیکھ لو جو اللہ نے تمہارے لیے چھپا رکھا ہے۔ تم رو رہے ہو کہ تمہاری کشتی ٹوٹ گئی، تم ماتم کر رہے ہو کہ تمہارا نقصان ہو گیا، ذرا رک جاؤ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے بارے میں فرمایا، یہ کچھ مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے ابدار بنا دوں کیونکہ آگے اس کے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ سبحان اللہ، وہ کشتی جو ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی وہ دراصل بچائی گئی تھی۔ اگر وہ کامل ہوتی تو ظالم بادشاہ اسے چھین لیتا۔ اب وہ ابدار کشتی دیکھ کر چھوڑ گیا اور مسکینوں کی روزی بچ گئی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے دوسرے واقعے کی وضاحت کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اور رہا وہ لڑکا، اس کے ماں باپ مومن تھے، ہمیں اندیشہ تھا کہ وہ انہیں سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں ان کے بدلے میں ایک بہتر بچہ عطا فرمائے جو زیادہ پاکیزہ اور زیادہ رحم دل ہو۔ یہ سن کر دل کام جاتا ہے کہ اللہ کا علم کتنا وسیع ہے، اور وہ لڑکا بڑا ہو کر کافر بنتا، اپنے والدین کو گمراہ کرتا۔ اللہ نے ان کے ولی کے ذریعے اسے دنیا سے اٹھا لیا، اور صحیح احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے اس کو ایک بیٹی دی جس کی نسل سے بہت سے انبیاء آئے۔ اور رہا وہ تیسرا واقعہ، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، وہ دیوار تو شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اس کے نیچے ایک خزانہ تھا اور اس کا باپ ایک نیک آدمی تھا، تو ہمارے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالے۔ یہ تمہاری رب کی رحمت تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ 2 یتیم بچے جن کے نیک باپ نے ان کے لیے خزانہ چھپایا تھا، اگر دیوار گر جاتی تو ان کا خزانہ ظاہر ہو جاتا اور بے رحم لوگوں نے چھین لیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نیک بندے کی نیکی کی وجہ سے ان کے موت کے بعد بھی ان کے بچوں کی حفاظت کی۔ اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کیا، ان باتوں کی حقیقت یہ ہے جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ یہ تھی علم لدونی، اللہ کی تدبیر، اللہ کی حکمت۔ جو ظاہر میں برائی لگ رہا تھا وہ دراصل بلائی تھی، جو نقصان لگ رہا تھا وہ دراصل فائدہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو سبق مل گیا اور ہمیں بھی، لیکن سوال یہی ختم نہیں ہوتے، اصل اسرار اب شروع ہوتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی شناخت کیا تھی؟ کیا وہ نبی تھے یا ولی؟ علماء میں ان پر اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں وہ نبی تھے کیونکہ انہیں وحی ملتی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص علم دیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی موقف ہے۔ دوسرے علماء کہتے ہیں وہ ایک ولی تھے، اللہ کے نیک بندے جنہیں الہام ہوتا تھا لیکن وہی نہیں۔ قرآن نے ان کا نام نہیں لیا، صرف عبد من عبدنا کہا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اور سب سے بڑا سوال، کیا حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہے؟ لوگوں میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں کہ انہوں نے فلاں کی مشکل میں مدد کی۔ اب اس سوال کی جواب کی طرف آتے ہیں۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ وہ زندہ نہیں، مگر مستند اور زیادہ مشہور رائے یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے۔ اس کے بارے میں مختلف اور بہت سے اقوال ملتے ہیں کہ اس کے زندہ ہونے پر دلالت کریں، اور تاریخ میں کہا جاتا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے ذوالقرنین کے ساتھ آب حیات کا پانی پی لیا، اس لیے وہ لمبی عمر پائے۔ لیکن یہ روایات اسرائیلیات یعنی بنی اسرائیل کی روایت ہے، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں۔ لیکن جو بات قطعی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سبق آج زندہ ہے، ان کی کہانی زندہ ہے، اور وہ حکمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے واسطے سے سکھائی وہ ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اور ہمیں اس پوری کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ پہلا سبق صبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی بھی صبر نہ کر سکے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ ظاہر میں غلط لگ رہا تھا، لیکن حقیقت میں
वो अल्लाह ताला की हिकमत थी। आज हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें बुरा लगता है। नौकरी छूट जाती है, रिश्ता टूट जाता है, बीमारी आ जाती है, कारोबार में नुकसान हो जाता है, लेकिन हम नहीं जानते कि अल्लाह ताला ने हमें किस बड़ी मुसीबत से बचाया है। शायद वो नौकरी आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत बन जाती, शायद वो रिश्ता हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देती। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हो सकता है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है तुम किसी चीज़ को पसंद करो, वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। दूसरा सबक, इल्म की कोई हुदूद नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीम जिन्हें तौरात मिली, हमें ये सबक मिला कि इल्म लामहदूद है। अल्लाह की इल्म के सामने हमारा इल्म कुछ नहीं। अहादीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर एक परिंदा समंदर से चोंच भर पानी उठाए तो मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम की इल्म की निस्बत अल्लाह की इल्म से ऐसे है जैसे इस परिंदे की चोंच के पानी की निस्बत पूरी समंदर से। तीसरा सबक, तवक्कल अल्लाह पर। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की औलाद की हिफाजत फरमाते हैं, यानी उसके मर जाने के बाद भी अगर हम नेकी करें तो अल्लाह ताला हमारी औलाद की, हमारी बात भी हिफाजत फरमाएगा। चौथा सबक, ज़ाहिर और बातिन चीज़ें जैसे नज़र आती है ज़रूरी नहीं कि वो वैसे ही हो। अल्लाह की हिकमत हर चीज़ में छुपी होती है, बस हमें नज़र नहीं आती। तो ये थी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कहानी, एक ऐसी कहानी जो सदियों से लोगों को हैरान कर रही, सोचने पर मजबूर कर रही। अगर वो अब भी ज़िंदा है, हम नहीं जानते क्या वो नबी थे या वली, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन ये बात अहम है जो हम यकीन से कह सकते हैं, अल्लाह की हिकमत लामहदूद है, इनकी तदबीर कामिल है और जो कुछ भी होता है इसमें खैर होती है, चाहे हमें नज़र ना आए या आए। अगली बार जब आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस सफ़र को याद करें कि अल्लाह ताला हर मुश्किल के बाद आसानी लाता है। सब्र करे, अल्लाह पर भरोसा रखे और यकीन रखे जो कुछ हो रहा है इसमें आपकी भलाई है। ये थी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कहानी और ये है अल्लाह की हिकमत का सबक। अल्लाह हमें इसे समझने और अमल करने की तौफीक दे, आमीन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर आपने कोई नया सबक सीखा, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी हैरानकुन इस्लामी कहानियाँ आप तक पहुँचे। और कमेंट में ये बताएं कि आपने ये कहानी पहले सुनी थी और आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा। अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलते हैं।